اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ دلوں کے شہر کربلائے معلیٰ سے ہر روز کی طرح آج بھی آپ کے حاضر خدمت ہے، آپ کے اپنے پروگرام فطرس میں، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز تمام مومنین آج بھی اس محفل نور سے فائدہ اٹھائے اور انشاءاللہ العزیز حوائج کی برآوردگی ہو جائے اور سب جو ہے وہ فیض حاصل کر سکے سفرہ نور سے۔ ایک ضروری اعلان بھی میں کرنا چاہوں گا، چونکہ رؤیت ہلال ہمارے آخر و زمان میں اس پر بحث ہوتی ہے، اور چونکہ جمادی الاول کا چاند کے حوالے سے بات ہے، تو آج مرجع عالم جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسین شیرازی دامازلو کے نزدیک ثابت نہیں ہے، لہٰذا بروز اتوار ماہ ربیع الثانی کا آخری دن اور بروز پیر 4 نومبر 2024 کو جمادی الاول کا پہلا دن ہوگا، اور شہزادی کائنات حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے عنوان سے بھی میں تمام مومنین کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرنا چاہوں گا۔ اور آج کا پروگرام اس فرمان سے جو کتاب خصائصۃ الزینبیہ میں رقم ہے، حدیث شریف حضرت امام سجاد علیہ السلام فرمایا کہ اے میری پھوپھی، انتی عالمہ غیر معلمہ، آپ ایک ایسی عالمہ ہیں بحمد اللہ کہ آپ کو کسی نے پڑھایا نہیں، جو اس حدیث کی روشنی میں اس کی تفاصیل اس طریقے سے ہے، اور اس کی تفسیر یوں ہوگی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا علم الہی تھا، علم کسبی نہیں تھا۔ حاضر خدمت ہے پروگرام میں، اگر کوئی اپنی آواز کربلا معلیٰ تک پہنچانا چاہے تو ضرور کال کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ یا باب اللہ الحسین۔ السلام علیکم یا ابوالفضل عباس، السلام علیکم قمر بنی ہاشم، السلام علیکم امام زمانہ، السلام علیکم حجت اللہ۔ میرے مولا، میرے آقا، میرے سید الستار، آپ کی بارگاہ ملکوتی میں سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہوں۔ میرے مولا قبول فرمائے، مولا سید کو سلامتی عطا کرے، صحت زندگی دے، قلبی ذہنی سکون عطا کرے۔ میرے مولا ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف کرے، میرے امور میں میرے مولا آسانی پیدا کرے، جلد سے جلد پایا تکمیل تک پہنچائے۔ میرے وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ میرے مولا جو تنگ دست ان کی تنگ دستی دور کرے، جو بیزار انہیں زار عطا کرے، جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا کرے۔ میرے مولا شیعان علی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے۔ جو مومنین اپنی بچیوں کے سلسلہ پریشان، ان کے نیک اور بلند نصیب کر۔ جو اپنے بچوں کے سلسلہ پریشان ہے، میرے مولا ان کو آل محمد کے نیک روزگار عطا کر۔ میرے مولا جو مومنین جس مقام پر ہی پریشان ہیں، امام زمانہ کے صدقے ان کی پریشانی دور کرے۔ میرے مولا آل محمد کے صدقے ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف کریں۔ میرے مولا آپ سے گزارش ہے، جو لوگ پردیس میں سمیت میرے سید کے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے حصار میں رکھے۔ میرے مولا
آل محمد کے صدقے 72 تن شہیدان کربلا کے صدقے ہماری تمام ہوائی آل محمد صدقے اپنی بارگاہ میں بروردہ فرمائے، قبول و منظور فرمائے۔ میرے مولا جو حج عمرہ و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں ان کی غیب سے وسیلے بنائے اور ان کو حج عمرہ زیارات سے شرف فرمائے، اور میرے مولا ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے۔ علیہ آمین۔ الہی آمین۔ شکریہ، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام۔ ایک انڈیا سے ہماری ایک بہن جن کا شوہر جو ہے وہ کیڈنیز کے عارضے میں مبتلا ہے اور نام جو ہے ناصر حسین غالباً بتایا گیا ہے، ان کے لیے مخصوصاً دعا گو ہے کہ مولا ان کو صحت کاملہ واجلہ نصیب فرمائے۔ اور ہماری بہن امریکہ سے یاسمین کوثر صاحبہ اور ان کے فرزند ارجمند عرفان صاحب، مولا ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، مشکلات کو حل فرمائے اور ان کے رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ الرحیم۔ السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم اولاد الحسین علیہ السلام، السلام علیکم اصحاب الحسین علیہ السلام، السلام علیکم شہداء کربلا۔ مولا آپ کو واسطہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے صدقے میں مولا میری دعائیں قبول کریں اور مجھے کرم کریں اور ہماری ہر تکلیف دور کریں، اور امام زمان علیہ السلام کا جلد سے جلد ظہور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلامت رہے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ بحق حضرت امام حسین صلوات اللہ علیہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک اور بہن بھی ہے کینیڈا سے، وہ ان کی بھی بچوں کے روزگار کے حوالے سے پریشان ہے، مولا ان کو روزگار ان کے بچوں کو نصیب فرمائے۔ موسوی فیملی کے سید زادی، اور ان کے خود بھی علیل ہے، مولا ان کو شفاء کلی نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ جی السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن بی بی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا ابن بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم یا سکینہ یا ابو الفضل عباس علیہ السلام، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ غازی علم دار اللہم اجل ولی فی الفرج۔ میرے مولا حسین علیہ السلام، میرے مولا امام صاحب العصر والزمان، آپ کے فرزند ہیں، آپ دعا کیجیے کہ آپ کے فرزند کے ظہور میں پروردگار جلد تعجیل فرمائے، جلد ان کو اذن ظہور عطا فرمائے اور وہ جلد تشریف لائیں اور آ کر اپنی جدہ ذرا سے کیا ہوا وعدہ وہ جلد پورا فرمائے اور جنت البقیع کے اندھیروں کو دور کریں، اور یہ جو دنیا جو ظلم و جور سے بھر چکی ہے اس کو انصاف سے پر کر دیں، اور جلد وہ آئیں اور اپنی جد کے قاتلوں سے بدل لیں۔ الہی آمین۔ اللہم اجل ولی فرج۔ اور مولا غازی عباس علمدار کے حضور ہوا ہے کہ مولا آپ باب الحوائج ہیں، آپ کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، آپ نے مجھے بھی کبھی نہیں خالی لوٹایا، مولا آپ کا بے پناہ شکریہ، جتنا ادا کروں اتنا کم ہے، جب جو مانگا آپ نے عطا کیا، مولا آپ بھی مانگ رہی ہوں، جو پریشانیاں معجزن دور کر دیجیے، عباس حضرت کی جو پریشانیاں معجزن دور کر دیجیے، اور میری بیٹی فاطمہ کو اپنا گھر عطا کریں، اور یا عباس صالح المہدی علیہ السلام کا صدقہ صالح فرزند عطا کریں، صالح اولاد عطا فرمائیں، اور گھر معجزہ عطا کر دے۔ مطلب میری بیٹی کو بہت سکون چین عطا کرے، ان کی جو پریشانیاں دنیا کی جو پریشانیاں معجزن دور کر دیجیے، اور انہیں بہت وسیع رزق عطا فرمائے، اور جو آپ نے جو بتا کیا آپ کا بے حساب شکریہ، مولا وہ پرماننٹ رہے اور اس میں ترقی کی راہیں کھلیں، آپ نے ان کی مدد کی، اور محمد رزق مجید صاحب آپ کی
میری جو ذمہ داری ہے پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور معجزاً میرے پہ نظر کرم کر دیں. میری صحت کمزور ہے مولا، میرے پہ نظر کر دیں. میری امی جان کو شفاء کاملہ، میرے ہسبینڈ کو، میری بیٹی تہنیت کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. اور میرے اقربا میں جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور کر دیں. اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے. اور میرے بھائی اب مولا غازی کے حرم میں جب جائیں میرا سلام عرض کر دیں، میری ساری استدعا پیش کر دیں اور مولا کے حضور التجا کر دیں کہ وہ ہمیں یہ جنت ہمیں بھی دکھا دیں، الہی آمین. انشاءاللہ ضرور. مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام. جی ان کی ہمارے بہن کی جو بھی دعائیں تھیں اور بچوں کی رزق کے حوالے سے مولا ان کو رزق، ان کے بچوں کو رزق وسیع عطا فرمائے انشاءاللہ. سلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. سب سے پہلے میں امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کرنا چاہوں گا. السلام علیکم حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین. مولا ہمیں کربلا بلائیں، مولا میری زوجہ کو بھی کربلا آنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا جو مومن مومنات بیمار انہیں شفا عطا فرمائے. مولا جو مومن مومنات زیارت کے آنے کی خواہشمند انہیں زیارت فرمائے. بالخصوص میرے والدین کو مولا شفا عطا فرما. یا مولا مجھے نیک سیرت اولاد عطا فرما. مولا اسرائیل امریکہ کو نیست و نابود فرما. یا اللہ فلسطین، لبنان، ایران، عراق کی محافظت فرما. ہمارے ملک پاکستان میں اچھے سلامت رہے. مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور جو بھی شرعی حاجات ہے مولا مقبول فرمائے انشاءاللہ. سلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، مولا کی حضور سلام پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن سید فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم علیہ السلام. السلام علیکم یا فاتحہ تاشی کربلا. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین علیہ السلام. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس الدار علیہ السلام. السلام علیکم یا اہل بیت نبوت علیہ السلام. مولا بحق محمد آل محمد میرے ماں باپ پر رحمت عطا فرما. مولا بحق محمد آل محمد بحق امام زین العابدین مجھے شفا عطا فرما. میری طبیعت صحیح نہیں رہی ہے، مولا مجھے شفا عطا فرما. مولا بحق محمد آل محمد آپ کو واسطہ ہے مولا علی اصغر کا، علی اکبر کا. مولا مجھے جلد از جلد شام کی زیارت نصیب عطا فرما، شام کی ویزا ٹکٹ عطا فرما. مولا میری مدد کیجیے، اگر مجھ سے کوئی غلطی گناہ ہو گئی ہے تو مجھے معاف عطا فرما. مولا امام حسین مولا میری دعا مستجاب عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلامت رہے. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے اور زیارات کا شرف انشاءاللہ نصیب فرمائے. تمام ان مومنین کے لیے دعا گو ہے کہ جو زیارات کے حوالے سے دعا کر رہے ہیں. یقیناً خیر دنیا والآخرہ ہے، دنیا اور آخرت کی خیر زیارات مقدسہ میں اللہ نے مخفی کر رکھا ہے. اور بدبخت ترین وہ لوگ ہیں کہ جو اس حوالے سے دشمنان اہل البیت علیہم السلام بن چکے ہیں، خدا کے نام پر دشمن اہل البیت. یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا مسئلہ ہے کہ خداوند متعال نے، اسی خدا نے جس گھر کو منتخب فرمایا توسل کے لیے، جس گھر کو منتخب فرمایا ہدایت کے لیے، جس گھر کو منتخب فرمایا، اور حتیٰ وہیں سے خداوند متعال جہاں سے ملتا ہے اسی کے لوگوں نے دشمنی کی. خدا رحم کرے. سلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ، آپ کی آواز سرزمین کربلا میں ہے، مولا کو سلام کیجیے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ.
السلام علیکم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، السلام علیکم بی بی شہزادی خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکم بی بی معصومہ اکرمہ، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم مادر قادسی عباس بی بی ام البنین فاطمہ النام، السلام علیکم یا صاحب العصر والسماء، السلام علیکم صاحب العصر والسماء، السلام علیکم یا مولا حسین، ہم نے آپ کو سلام بھیجا، ہمارے سلام قبول کریں مولا۔ جتنے بھی لوگ زیارت کا شرف رکھتے ہیں اور دل میں تمنا ہے جو نہیں جا پا رہے اور بس لو لگائی بھی ہے کہ کب میرے مولا بادشاہ سے ہمیں بلائے، تو مولا ہم کو ضرور ایک دفعہ زوار بنا دے اور زیارت کروا دیجیے مولا۔ ہم بھی اپنی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے ذریعے امام حسین کو دیکھنا چاہتے ہیں، چومنا چاہتے ہیں مولا۔ جلد سے جلد ہمارا نام بھی اس میں لکھ دیجیے زواروں میں اور ہمیں بلائیے یا میرے مولا۔ مظلوم حسین بی بی زہرا کے قاتلوں پہ لعنت ہے، مظلوم شہزادی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے قاتلوں پہ لعنت ہے، میری مظلوم میری آقا ذاتی کے قاتلوں پہ لعنت ہے، بے شمار لعنت، بے شمار۔ خدا ان کو لعنت کرو، ایسی لعنت کہ کبھی اس میں کمی نہ آئے پروردگارا۔ کنفس پہ لعنت ہے، کنفس پہ لعنت، وہ ظلم کیا میری بیوی کے اوپر، وہ ظلم کیا، لعنت ہے ان سب ملعونوں پہ، لعنت ہے جنہوں نے بعد رسول بیوی کو وہ دکھ دیے، وہ دکھ دیے کہ بیوی برداشت نہیں کر سکی۔ خدا ان ملعونوں پہ لعنت ہے، ہماری طرف سے لعنت ہے، بے شمار لعنت۔ خاندان بنو امیہ اولاد بنو امیہ پہ لعنت بے شمار، خاندان ابو سفیان اولاد ابو سفیان پہ لعنت، خاندان آل مروان اولاد آل مروان پہ لعنت بے شمار، معاویہ ابن یزید پہ لعنت، یزید ابن معاویہ پہ لعنت، شمر ملعون پہ لعنت، کرملا پہ لعنت بے شمار۔ الہی آمین، بے شمار سلامت رہے آپ مولا، آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے مولا حاجات کو برآوردہ فرمائے بحق امام حسین صلوات اللہ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، ابھی آپ کے شوہر کے لیے دعا کی ہے، بسم اللہ فرمائے، آپ بھی دعا کیجیے۔ اچھا، ہمارے بچے کوئی روزی کے واسطے دعا کرو، انٹرویو دیکھو ہے، وہ سلیکٹ ہو گیا، جی سر دعا کرو، فرحان عباس ان کا نام۔ جی جی ضرور، انشاءاللہ ضرور۔ مولا سلامت رکھے آپ کے پورے فیملی کو، اور آپ کے شوہر جو بیمار ہے مولا ان کو شفائے کلی نصیب فرمائے، اور ان کے بچے کو مولا ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، اور ان کو اچھے سے اچھے جاب نصیب فرمائے، سلامت رہے مولا، آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کی حضور سلام کیجیے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا صاحب الحسین، السلام علیکم یا ابا فضل عباس علمدار، السلام علیکم جناب علی اکبر، جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی بارگاہ میں آپ کے قدموں میں مولا سلام پیش کیا ہے، مولا محمد والے محمد کے صدقے میں ہمارا یہ خلیل عمل اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، اور میرے مولا اپنے شرف قبول کرنے کا طرف مولا کریں۔ مولا محمد والے محمد کا واسطہ ہے، آج تمام ان دوستوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں میرے مولا جو کافی ٹائموں سے پڑھے لکھے در بدر خاک بشر ہیں اور روزگار کے لیے پریشان ہیں، میرے مولا کو واسطہ ہے، پاک بی بی سکینہ بنت الحسین کا آپ کو واسطہ ہے، جناب علی اکبر کا آپ کو واسطہ ہے، مولا سید سجاد امام زین العابدین کی ڈیوٹیوں کا میرے مولا سید سجاد کے سبیل کے صدقے میں میرے مولا ان تمام نوجوان بے روزگاروں کو روزگار فرمائیں جو قصب حلال کے لیے دن رات جان کا کوشش کر رہے ہیں، میرے مولا آپ کو واسطہ ہے، پاک کا میرے مولا کو واسطہ ہے، شہزادے علی اصغر کا آپ کو واسطہ ہے، پاک بی بی سکینہ بنت الحسین کا میرے مولا جن بہن بیٹیوں کی جھولیاں ابھی تک خالی ہیں میرے مولا، جو آپ کی بارگاہ میں اور بالخصوص جناب غازی عباس علمدار کی بارگاہ میں التماس کریں کہ مولا ہمیں اولاد عطا کریں، مولا اولاد عطا کریں، مولا تمام بہن بیٹی
کے اچھے نصیب میرے مولا وہ ننے سے چاند سے وہ بچے عطا کرے جو مولا حسین کی کنڈلی میں ہیں اور مولا کے عزادار ہوں اور سچے مولا نہیں ہوں میرے مولا ان تمام مرحومین دوستوں کے لیے دعا گو ہیں۔ آج ہماری ڈسٹرکٹ جیکب آباد کے مدرسہ ابی طالب علیہ السلام کے پرنسپل مولانا عبدالہادی بلوچ صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ میرے مولا آپ کو صحیح جوانی کا، آپ کو واسطہ پاک بی بی زینب پردے کا میرے مولا ان مرحومہ کے درجات بلند فرمائیے۔ مولا ان کی قبر کو منور فرمائی کہ انہوں نے ایسی اولاد بتائی حسین میں مشغول ہیں۔ میرے مولا دعائیں بہت ہیں مولا، کون سی دعا جو کو علم نہیں ہے، پتہ نہیں مولا، ہماری وہ دعائیں جو وہ تمام دعائیں مستجاب فرمائے۔ امام حسین ٹی وی کے تمام اراکین، دوستان، احباب طول زندگی عطا فرمائے۔ کوئی غم میں شبیر کے سوا مولا ان کو اپنے بچوں میں آباد و شاد فرمائے۔ یہ سفیران حسین ہیں، یہ سفیران کربلا ہیں، یہ ہم غریبوں کی، ہم مسکینوں کی ریگولر کی جو مولا آپ کی بارگاہ تک ہماری آواز پہنچتی ہے، یہ بھی بڑا شرف ہے ہمارے لیے اور ان دوستوں کا ہمارے اوپر احسان ہے مولا۔ ان کی توفیقات خیر میں بھی فرمائیے، ان ترقی اور کامرانی کا ہمارے روزی میں، بچوں میں، عزت و آبرو میں آپ مدد فرمائیے اور ترقی اور کامرانی کا فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ الہی امین، سلامت رہیے، مولا دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ، اور جو بھی آپ کی شرعی حوائج ہے مولا حوائج کو برآوردہ فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے، اگر کچھ پیش کرنا چاہے بسم اللہ۔ مولا کی بارگاہ میں جی بسم اللہ پیش کر رہا ہوں۔ جی ذہن نصیب بسم اللہ فرمائیں۔ یہ بازار کی شام کی ایک یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیسی اداسی شام ہے دربار شام میں، اللہ کیسی اداسی شام ہے دربار شام میں، کیسی اداسی شام ہے اللہ زینب جو ہم کلام ہے، زینب جو ہم کلام ہے دربار شام میں، کیسی اداس شام ہے دربار شام میں، کیسی اداس شام ہے دربار شام میں، لہجہ علی میں بولی تو سمجھا تھا یہ لائیں، لہجہ علی میں بولی تو سمجھا تھا یہ لائیں، زینب ہے یا امام ہے، زینب ہے یا امام ہے دربار شام میں، اللہ کیسی اداسی شام ہے دربار شام میں، کیسی اداسی شام ہے دربار شام میں، غازی تڑپ اٹھے زینب کے نام پر، غازی تڑپ اٹھے زینب کے نام پر، کس نے لیا یہ نام ہے، کس نے لیا یہ نام ہے دربار شام میں، کیسی اداسی
شام ہے دربار شام. اللہ اکبر. سلامت رہے آپ. مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. بہت خوبصورت نوحہ، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے مولا قبول فرمائے، اور آپ کو مولا کامیاب و کامران فرمائے بحق حضرت شریکۃ الحسین صلوات اللہ علیہ. عظیم ذکر ہے، اور یہ ایام بھی چونکہ سیدہ کی ولادت کے ایام ہے، سب کے لیے دعا گو ہے اس حوالے سے، اور دعا گو ہے کہ مولا سب کو شام کی زیارت نصیب فرمائے ہم سب کو. سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم. تو اس حوالے سے کہ چونکہ ایام جو ہے وہ ملک شام کے ایام ہے، اور اس ان ایام میں سیدہ سلام اللہ علیہ، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عظمت خدا، جلالت خدا اور خدا کی کبریائی کا نزول ہوا ہے زمین کے اوپر. اب یہ جملہ کسی کو ہضم نہیں ہو رہا تو وہ اور چیز ہے، وگرنہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اگر خداوند متعال کی یہ عظمت نہ ہوتی تو آج جو صلاۃ اور صوم آپ ادا کر رہے ہیں یہ صلاۃ اور صوم نہ ہوتے. بعض لوگ اس عنوان سے کہہ دیتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ خود حافظ ہے دین کا، تو اس عنوان سے بھی میں عرض کروں کہ خداوند متعال نے نبیوں کو بھیجا تھا کہ لوگ ان کی اتباع کریں، لیکن لوگوں نے نبیوں کو چھوڑ کے کفر کا رستہ اختیار کیا. تو اس عنوان سے یقیناً انسان نے جس طریقے سے اختیار دیا ہے اور اس میں ظلم لوگ کرتے ہیں. سلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، مولا کے حضور سلام پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم وعلی علی وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابو الفضل العباسی یا ابن امیر المومنین. السلام علیکم یا ابن سید الوصیین. السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. السلام علیکم یا افضل الشہداء. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا کی بارگاہ میں سرب سجود ہو کے دعا کرتی ہوں کہ اے پروردگار تجھے نبی کی رسالت کا واسطہ، یا رب تجھے علی کی ولایت کا واسطہ، یا رب تجھے بطول کی عصمت کا واسطہ، یا رب تجھے حسن کی امامت کا واسطہ، مظلوم کربلا کی شہادت کا واسطہ، بیمار کربلا کی عبادت کا واسطہ، باقر کے علم و حلم کی وسعت کا واسطہ، صادق کے پاک دل کی صداقت کا واسطہ، کاظم کے صبر اور شہامت کا واسطہ، یا رب تجھے رضا کی رضایت کا واسطہ، یا رب تجھے تقی کی تقاوت کا واسطہ، یا رب تجھے نقی کی نقاوت کا واسطہ، معصوم عسکری کی شرافت کا واسطہ، یا رب امام عصر کی غیبت کا واسطہ. 14 کے فیض سے ہوں ہماری حاجت روائی، کر پروردگار تو ہماری مشکل کشائی. الہی آمین. الہی آمین. ماشاء اللہ. مولا سلامت رکھے آپ کو. اللہ آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائے، اور آپ لوگوں کے گھر میں فرزندان نیک و صالح انشاءاللہ عطا فرمائے. سلامت رہیے آپ. مولا کے امان میں رہے، بلکہ تمام مومنین کے لیے دعا ہے، اور بالخصوص بیماروں کا شفا یابی کے لیے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ، حضرت ثانیہ زہرا، عظمت پروردگار، جلالت پروردگار، اور تمام بیماروں کے شفا یابی کے لیے کہ یہاں کربلا معلیٰ میں جو ایک عظیم یاد موجود ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، تلہ زینبیہ، جس کی تعمیر بھی ہو چکی ہے، اور واسطہ دیتے ہیں پروردگار کے حضور اس عظیم جلالت کا کہ مولا تمام بیماروں کو شفا یابی نصیب فرمائے مجھ سمیت. الہی آمین. سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم. جی بسم اللہ. آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا کو سلام کیجیے. جی السلام علیکم یا عباد اللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم بنت فاطمہ سید النساء العالمین. السلام. آپ مولا کو میرا سلام کہیے، اور مولا سے کہیے جو میری خواہش ہے وہ جلد سے جلد پوری ہو جائے.
کہ مقصد ہے کہ میں آ جاؤں اور مولا کا شکریہ ادا کر دیں جو انہوں نے میرے لیے بھیجا ہے، جو میں نے خواہش کیا تھا وہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے، بس مولا کو شکریہ ادا کر دیے گا میری طرف۔ ماشاء اور یا اللہ، اللہ 14 معصومین کے صدقے، پنجتہ پاک کے صدقے میں، شہدائے کربلا کے صدقے، محمد آل محمد کے صدقے، بیماری کربلا کے صدقے، مولا آپ کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے۔ الہی آمین، شکریہ۔ میں اس پہ نہیں بتا سکتی ہوں کہ مولا نے کیا بھیجا، میں نے کیا مانگا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور آپ کو جو بھی ہدایہ ملے ہیں مولا اس سے بہتر تحفے مولا کی طرف سے آپ کو نصیب ہوتے رہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی حضور، بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبدالحسین، السلام علیکم علی ابن الحسین، السلام علیکم واولاد الحسین، السلام علیکم واصحاب الحسین، السلام علیکم باب فضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم امام زمانہ عادت جل اللہ تعالیٰ فرج۔ خداوند علی محمد کے صدقے سے اس سلام کو ہمارے اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائیے۔ مولا کی زیارت نصیب، مولا حسین کی معرفت کے ساتھ پروردگار جہاں جہاں مومن مومنات پریشان ہو، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، ان کے رزق روزی میں اضافہ فرما، اس کے طفیل میں ہمارے بھی روزی رزق میں اضافہ فرما، برکت نازل فرما۔ یا اللہ دنیا کا کوئی غم نہ جیسے غائم حسین کے خداوند علی محمد مری والدہ کو صحت و کامل عطا فرما۔ پروردگار امام وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، جو آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے اس میں ترقی عطا فرما۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے اور جو بھی آپ کے شرعی حاجات ہیں مولا قبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کے حضور سلام پیش کیجیے، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مولا حسین آپ پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو مولا، آپ کو واسطہ ہے جناب سکینہ فاطمہ زہرا علیہ السلام معصومہ کم کا واسطہ، آپ کو واسطہ ہے جناب زینب کا واسطہ، جناب ام کلثوم کا واسطہ۔ مولا میری والدہ کو صحت ابھی زندگی تندرستی دے دیجیے، اور جتنے بیمار ہیں مریض ہیں ان سب کو صحت اور زندگی سلامتی دے دیجیے۔ میرے مولا فلسطین کے حالات اچھے ہو جائیں، اسرائیل کو نیست و نابود کر دیجیے، باطل قوتوں کو نیست و نابود کر دیجیے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ مولا آپ کو واسطہ ہے، مولا علی اصغر کا واسطہ، باب الحوائج کا واسطہ، مولا جو آپ کا ایک ٹکڑا ہے جو آپ کے سینے میں سو رہے ہیں، اس باب الحوائج کا واسطہ، میرے آقا علی اصغر کا واسطہ، مولا میرے بہن بھائیوں کی تمام شرعی حاجتوں کو پورا کیجیے گا، ہم سب کی تمام جسمانی روحانی بیماریوں کو دور کر دیجیے، مولا میرے علم اور عمل معرفت میں اضافہ کر دیجیے۔ سلامت رہے مولا، آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور جو بھی شرعی حاجات ہے مولا مقبول فرمائے، اور تمام اہل ایمان کے لیے دعا گو ہے مولا سب کے جائز حاجات قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا خیرت لبن خیر، السلام علیکم امیر المومنین مسیح وسیم، السلام علیکم خاتم زہرا سید النساء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل وليك الحجة الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا مدلا وعینا حتی تسکنہ وجدتا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ مولا آپ کو واسطہ ہے بی بی سکینہ کا، مولا آپ کو واسطہ ہے شہزادی اکبر کا،
اپنے والدین کو صحت و عمر عطا فرمائیے۔ مولا آپ کو واسطہ ہی زینب سلام علیہ کا ہمارے سروں پر چادر ہمیشہ سلامت رہے۔ مولا آپ کو واسطہ ہی زہرا کا مجھے میرے امتحان میں کامیابی عطا کیجیے۔ میری کوئی سپلی نہ ہے مولا، پلیز مجھے میرے امتحان میں کامیاب کیجیے۔ مولا آپ کو واسطہ ہے امام علی علیہ السلام کا ہم اپنے والدین کے باعث فخر بنے، نہ کہ میں اپنے والدین کے باعث شرمندہ بنوں۔ اللہم جل ولی کر فرج، اللہم جل ولی کر فرج۔ سلامت رہے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور بہرحال مومنین اس حوالے سے کال بھی کر رہے ہیں، لیکن میں اتنا عرض کروں کہ مرحوم ذہنی التہرانی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بنا میں، جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، مدینہ سے مدینہ تک، اور فارسی زبان میں بھی موجود ہے، عربی میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے۔ بڑی جامع کتاب لکھی ہے انہوں نے، اور یہ کتاب انہوں نے جو ہی کاروان اہل اللہ، خدا کے اہل نے جب مدینہ سے روانگی کی ہے، اور پھر سفر کوفہ، پھر سفر مکہ، پھر کربلا، اور پھر کوفہ، اور پھر اس کے بعد شام، اور پھر واپسی پر پھر کربلا، اور پھر جب شام کربلا کا یہ قافلہ جب دوبارہ مدینہ تک پہنچے، وہاں تک کے احوالات انہوں نے بیان فرمائے ہیں مستند تواریخ کے ذریعے سے۔ اس میں سے انہوں نے ایک بڑا عجیب جملہ جو آخر میں لکھا ہے، انہیں جو لکھا ہے سیدہ حضرت شریکۃ الحسین صلوات اللہ علیہ کے بارے میں، لکھا کہ اگر حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو کربلا جو ہے وہ کربلا میں ہی رہ جاتا، یعنی جو شہادت ہوئی ہے حضرت کی، چونکہ دشمن نے بڑی کوشش کی اس کو چھپانے کی، کہ آج تک یہ لوگ جو دفاع کرتے ہیں تواریخ میں دشمنان اہل البیت علیہ السلام نے جو لکھا کہ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کوئی دینی شہادت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور یزید پلید، بعض نے یہ لکھا کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ظلم جو ہے وہ ابن زیاد علیہ اللعنہ والعذاب نے کیا ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، یہ ابن زیاد بھی اس میں ملوث نہیں تھے، اس میں سے جو ہے وہ شمر لعنت اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں بہرحال لکھی ہے ان سب ظالمین کے دفاع میں، خدا ان پر لعنت کرے۔ تو لیکن مرحوم نے جو جملہ لکھا، کہا کہ اگر حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو کربلا میں ہی رہ جاتی۔ یہ بڑا عجیب جملہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو فضائل کے باب میں آپ جائیں گے تو بے شمار فضائل و مناقب، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ولایت کی دفاع کی ہے نا، ولایت کی دفاع کی ہے، ولایت کو بچایا ہے، ولایت کو جس طریقے سے بچایا ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بھی ولایت کو بچایا ہے، حضرت سید شہداء علیہ السلام کی دفاع کی ہے، ان کے فکر کی دفاع کی ہے، اور حضرت امام سجاد علیہ السلام کی دفاع فرمائی ہے۔ تو بہرحال یہ حقائق ہے اور احسانات ہے اس بی بی کے ہم سب کے اوپر، اور بہرحال یہ تو نہیں کہ لیکن زیادہ سے زیادہ صلوات انسان بھیجے ان کے ذوات مقدسہ کے اوپر، زیادہ سے زیادہ جو ہے انسان توسل کرے، اور علماء شیعہ نے یہ ضرور فرمایا کہ توسل سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ مجرب ہے۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے، مولا کو سلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین،
السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا مولائی یا سیدی یا باب الحوائج. السلام علیکم یا سکتہ سکینہ سلام اللہ علیہ. السلام علیکم یا پردہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ. السلام علیکم یا شاکر الطرز یا غازی علمدار حسین. السلام علیکم یا وفادار حسین. السلام علیکم یا باب حسین یا کاشف الکرب یا وجیل حسین اکشف کرب بحق یا حقیقت حسین. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا لنا حتى تسكن أرضك وتمتع في سبيل. یا مولائی یا سیدی یا باب الحوائج میرا جب حاصل لگوا دو. مجھے شفا پلیز دے دو. تندور میرے سارے درد بدن کے جسم کے سب درد غائب ہو جائے باطل ہو جائے. مجھے شفا کو عطا فرما دو. میری تنہائیوں کو ختم کر دو میرے مولا. اکیلا پن ختم کر دو. بہترین دنیا میں جنت عطا فرما. اپنا غلام عطا فرما مولا. مولا میری مایوسی ختم کر دو مولا. مجھے ذہنی امراض سے ہمیشہ حفاظت کرو اور شفا کو لے دو مولا. مجھے ہمیشہ پازیٹیو بنائے رکھو مولا. مجھے ہر گناہ سے روک دو مولا. میری مدد کر دو مولا. آپ میری حالت جانتے ہو. ہر خوف کو ختم کر دو مولا. ظلم کو ختم کر دو اور ہر دشمن کو ذلیل اور بدخواہان کو ذلیل و خوار کرو. ہر دشمن کو ذلیل و خوار کرو اور مجھے باعث دکھا لوگوں کی آنکھوں میں مدد کرو مولا. اور مجھے مسخر کرو ہر چیز کو جیسے آپ مسخر کرتے چیز کو. امام وقت کے الہی آمین. سلامت رہے آپ مولا. آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہماری بچیاں جن کے مشکلات ہے مخصوصاً شادی کے حوالے سے مولا سب بچیوں کے نیک نصیب فرمائے اور سب کو اپنے کف عطا فرمائے انشاءاللہ. اور ہم سب کے ایمان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو ایمان کامل کے ساتھ رکھیں اور ایمان کامل کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائے. اور یقیناً کہ ہر شخص جو ہے وہ اس قدر تمام لوگ جو ہے وہ ہدایت نہیں ہے. سب سے بڑی ہدایت کی انسان کو ہدایت و معرفت کی دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہمیں بی بی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں معرفت امام اور معرفت نفس عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز، تاکہ ہم بھی انشاءاللہ العزیز ایمان کامل کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے انشاءاللہ. خاتمہ اس دنیا سے خیر فرمائے. اور جن مومنین نے بہرحال نذرات اور ارسال کیے ہیں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے لیے نظر و نیاز کر چکے ہیں یا دوسرے اعتبار سے مدد کرتے ہیں یا حد عقل جو ہے وہ نمبر کو شیئر کرتے ہیں یا لنک کو شیئر کرتے ہیں، مومنین کو تشویق کرتے ہیں پروگرام فطرس میں یا دیگر پروگرامز میں، مولا ان سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے تمام حوائج کو برآوردہ فرمائے، ان سب کے مشکلات کو حل فرمائے، بیماروں کو شفایابی نصیب فرمائے، ان کے مرحومین کو غریق رحمت فرمائے انشاءاللہ العزیز. اور آج چونکہ اس عنوان سے بھی تمام مرحومین کو اپنے ذہن میں لائیے، اپنے جو بھی آپ کے مرحومین ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا وہ مرحومین کے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں لیکن بظاہر ان کے آل اولاد یہاں پر نہیں ہے، جو کہ ان سب مومنین اور مرحومین کی نیابت میں ایک دفعہ آپ ان کے احصال ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے اور ان کے لیے ایصال ثواب کیجیے. اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے آئے مل کے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.